کہا جاتا نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ اب علی امین گنڈاپور کی حراست کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ کل از خود کے پی اسمبلی پہنچ گئے۔ پھر فیصل پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کا وقت اور مقام بہت ہی معنی خیز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جبکہ مختلف ممالک سے ہمارے معزز مہمان اسلام آباد تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ ایسے میں انتشاری احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں افغان شہریوں کی شمولیت ہوئی، ہتھیاروں کی موجودگی بھی رہی، ساتھ ساتھ ملک دشمنی کی انتہا تو یہ رہی کہ بیرسٹر سیف نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو اپنے احتجاج میں شرکت اور خطاب کی دعوت بھی دے ڈالی۔ اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقبال صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا، پہلا نقطہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کا احتجاج کا وقت اور مقام جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس ہے، اس موقع پہ مختلف ممالک کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے میں ایسی احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں ہم تو کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتے کہ ہم کسی جماعت کو ملک دشمن قرار دیں، لیکن اگر اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جو کہ ملک کے لیے خدا نخواستہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں اور ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، خراب کیا تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ پھر یہ ہوا کہ یہ تو ملک دشمن عناصر میں گنے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ ملک دشمن عناصر میں گنے جائیں گے تو پھر تو دیکھیں کہ ہماری انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے کچھ گھبرا گئے ہیں اور سیکورٹی پوزیشن ہماری کو کمزور ہے، ہم تیار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کل سے چل رہا ہے میڈیا پہ بھی، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ ہم پہلے تو نہیں چاہتے کہ کسی جماعت کو ہم اپنے جو اس کے حقوق ہیں آزادانہ وہ کرنے، جدوجہد کرنے کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر جس طرح ہمارے یہاں کے پی کے چیف منسٹر صاحب نے جو کیا، اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے وہاں پر قدم اٹھایا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسٹریٹ اوے گرفتاری کی بات، لیکن پھر انہوں نے ہماری حکومت نے یہ سمجھا کہ ایز چیف منسٹر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی گرفتاری پارلیمنٹ کے تھرو کرنی پڑے گی، تو ہم اس کو تحویل میں لے لیتے ہیں، تو ان کو تحویل میں لے لیا گیا، پھر تحویل میں لے لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ پھر اور سٹوریز بنی گئی، وہ بھاگ گئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ، وہ چیزیں کہیں چھپنے والی نہیں ہیں۔ بالکل ایسی کافی سٹوریز جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے اس احتجاج میں افغان شہریوں کی شمولیت اور ہتھیاروں کی موجودگی ان کے پرامن ہونے کے دعووں پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے تو سارے لمٹس کراس کر دیے، اور بیچ میں انہوں نے جو افغان نیشنلز کو شامل کیا ہے، تو یہ ایک ایڈیشنل ثبوت ہو گیا ہے ان کے خلاف کہ یہ ان لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں، افغانس کو ہم نے دیکھیں اس ملک میں ہم نے افغانس کو رکھا ہے اللہ کی طرف سے لاکھوں کے حساب سے، آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 لاکھ افغان یہاں پاکستان میں ہم نے ان کو جگہ بھی دی، ان کو رکھا بھی، ان کو فیسلٹیز بھی دی، ان کو کام بھی دیا، ان کو کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوا۔ کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جو ان کے دہشت گرد ایلیمنٹس جو ہیں ان سے لے کر وہ یہ آدمی ساتھ لے آئے ہیں، تو وہ نیچرلی ان کے خلاف تو ہم بھرپور جھگڑا صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ایسا جو احتجاج ہے اس سے ہماری معیشت اور معمول زندگی جو ہے اس پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اب اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ضرور بات کیجیے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں جی یہ ہماری جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہے ہمارا وہ معیشت کا ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ تمام مسائل کا حل جو ہے
وہ معیشت کو مضبوط کرنے میں پڑا ہوا ہے، اور اسی کے لیے ہم جو ڈفرینٹ دوست ممالک ہیں اور ان سے جو ماشاءاللہ مل رہی ہیں انسٹالمنٹس، اور دوسرا کہ آپ NFC کا بھی دیکھ لیں کہ وہاں وہ بھی اپنا پورا وہ کر رہی ہے. IMF کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. IMF کے بغیر چلنا تو خیر اگر کوئی کہے تو وہ مشکل ہوگا، کیونکہ آلدو ہماری حکومت انشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکلی اناؤنس کر دیا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم کہ ہم جائیں گے اس کے پاس، IMF کے پاس. انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے اور ملک جو ہے تو وہ دیوالیہ ہونے کی طرف چلا گیا تھا، تو انہوں نے سنبھالا بھی. اور جی بالکل اقبال صاحب، اللہ کرے کہ کبھی ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے دوبارہ. لیکن میرے ایک سوال ہے، کبھی بیرسٹر سیف صاحب نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی اور خطاب کی بھی دعوت دی، اور ان کو تحریک انصاف کی سیاست کا پول کھلنا سمجھا جائے، یا کیا نتیجہ اخذ کیا جائے اس ساری کارروائی کا؟ دیکھیں نا جی، تحریک انصاف کی سیاست اگر وہ جو یہ کنونشن ہو رہا ہے، یہ تو بہت اہم وہ ہے، پوری ماشاءاللہ دنیا کے نمائندے یہاں اس میں آ رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرا قدم اٹھایا انہوں نے یہ بات کر کے کہ ان کا انٹیریئر منسٹر بھی جو ہے تو وہ بھی شرکت کرے گا. وہ ہماری اگر کوئی ایسی ان کی طرف سے وہ نہ ہو تو ہم اگر انوائٹ کریں تو وہ دونوں ملک کی اس کے گارنٹیز پہ ہو تو وہ دوسری بات ہوتی ہے. لیکن ایسا کر کے ان کو انوائٹ کرنا، میرے خیال میں کہ وہ بھی ایسی بات نہیں کرتے. بالکل، بہت شکریہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً اس طرح کے جو معاملات ہیں اب دیکھنے یہ بھی پڑیں گے، کیونکہ ایک جانب ملک کی معیشت کے معاملات ہیں اور دوسری جانب اگر اس طرح کے احتجاج چلتے رہے تو کس طریقے سے معاملات آگے بڑھائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.